بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد۔ آج میں دو متضاد جڑی بوٹیاں آپ دوستوں کے سامنے لے کر آیا ہوں، جس کو ہم جدوار یا نربسی بولتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بوٹی ہے، اور جو بشناک ہے یہ ایک علیحدہ بوٹی ہے، مگر کچھ دوست غلط فہمی کی بنا پر بشناک اور جدوار کو ایک ہی قسم مانتے ہیں۔ بشناک ایک علیحدہ چیز ہے، زہریلی ہوتی ہے، اور جدوار سے کافی موٹی ہوتی ہے۔ اصل شکل یہ جدوار کی ہے، یعنی کہ گاؤں کے پونچھ کی طرح۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ گائے کے پونچھ کی طرح پیچھے سے بریک بالکل لمبی ہوتی ہے، اور بشناک جو ہے وہ ہوتی اسی طرح کی ہے، مگر وہ اس سے کئی گنا موٹی ہوتی ہے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے جدوار نربسی۔ جی دوستوں، میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ دو متضاد جڑی بوٹیوں لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں کہ آپ کو پہچان ہو جائے۔ آج میں جو لایا ہوں یہ جدوار ہے، اس کو نربسی کہتے ہیں۔ اس کو مختلف زبانوں میں جدوار، ماں پروین اور نربسی کہتے ہیں۔ انگریزی میں تریاک کہتے ہیں اور لاطینی میں ای کہتے ہیں۔ شناخت صنوبر شکل کی ایک بوٹی کی جڑ ہے جو بشناک سے ملتی جلتی ہے، وزنی، قدر سخت، مزہ میں تلخ ہوتی ہے، رنگ باہر سے خاکستری، اندر سے بنفشی ہوتا ہے۔ جدوار کے نام سے بازار میں ایک جڑ ملتی ہے، یہ کالے رنگ کی ہوتی ہے، توڑنے پر اندر سے بنفشی رنگ کی نکلتی ہے۔ یہ میٹھا تیلیا کے پودوں کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ جہاں میٹھا تیلیا ہوتا ہے وہاں یہ ہوتی ہے۔ حالانکہ میٹھا تیلیا زہریلا ہے، اس کا پھول توڑنے سے کئی اموات ہو چکی ہیں۔ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے پھول توڑنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آج کل کالی گاجروں کو سکھا کر بھی جدوار کہہ کر بیچا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ وہ جدوار کے مقابلے میں بہت ہلکی اور جدوار کی سختی کے مقابلے میں بہت نرم ہوتی ہے۔ جب بھی لیں چیک کر لیں کہ حجم میں کم ہوگی، وزن میں زیادہ ہوگی۔ اگر گاجریں خشک کی ہوئی ہوں گی تو وہ حجم میں زیادہ ہوگی اور وزن میں کم ہوگی، یہ نشانی یاد رکھنا۔ اقسام اس کی کئی قسم کی ہوتی ہے، لیکن مشہور اقسام یہ ہے: باہر سے سیاہ رنگ، اندر سے بنفشی مائل، بے سرخی، مخروطی شکل کی ہوتی ہے، مزے میں قدرے شیریں لیکن بعد میں نہایت تلخ۔ اس قسم کو جدوار کھتائی کہتے ہیں اور اکثر یہی مستعمل دوا ہے۔ اندر اور باہر سے سیاہی مائل، بے زردی، مزاج تلخ، بچھو کی شکل کی ہوتی ہے۔ یہ جدوار کھتائی کے بعد بہتر قسم ہے۔ یہ نیپال اور تبت میں پائی جاتی ہے۔ تیسری قسم اندر اور باہر سے سیاہ اور پیسنے میں نیلا رنگ دیتی ہے اور اس کا مزہ تلخ ہوتا ہے۔ یہ خوبی میں دونوں سے کم تر ہے۔ یہ بھی نیپال اور تبت سے نکلتی ہے۔ نکتہ: جدوار چونکہ بش میٹھا تیلیا کے مشابہ ہوتی ہے، لہذا ان میں مغالطہ کا بہت امکان ہے۔ دونوں کے درمیان میں ان امور سے فرق کر سکتے ہیں۔ اس کو پرکھنے کے لیے اکثر بیش جدوار سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر بیش کو تراش کر زبان پر رکھا جائے تو سوزش اور حضر و سن، یعنی کہ زبان سن ہو جانا محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد جدوار کو چاٹا جائے تو رفع ہو جاتا ہے، لہذا اس کی ترقیاتیت ثابت ہوتی ہے۔ جدوار جو ہے میٹھا تیلیا کے تریاک ہے۔ مزاج اس کا تیسرے درجے میں گرم و خشک ہے۔ اس کے فائدے: زہروں کا تریاک ہے، یعنی کہ جدوار زہروں کا تریاک ہے، موفرہ قلب ہے، مقوی اعضائے رئیسہ ہے، مقوی اعصاب ہے، کمزوری کے لیے مفید ہے، دردیں دور کرنے و دافع بخار ہے، بلغمی و سوداوی زہروں کا تریاک ہونے کی وجہ سے اکثر زہروں کے لیے مستعمل ہے۔ اس کو گھس کر پلایا جاتا ہے، نیز زہریلی جگہ پر بھی گھس کر لگایا جاتا ہے۔ زہر بشناک کا خاص علاج ہے۔ میٹھا تیلیا کھائے ہوئے کو
پلایا جاتا ہے۔ سانپ کاٹے اور بچھو کاٹے کو شراب میں گھس کر استعمال کرایا جاتا ہے۔ مقوی اعصاب، اعضائے رئیسہ اور مفرہ ہونے کے باعث امراض وبائیہ میں بطور حفظ ما قدم ایک بہتر دوا ہے۔ طاعون و ہیضہ میں استعمال کرنے سے ازالہ مرض کرتی ہے اور اعضائے رئیسہ کی قوت برقرار رکھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ درد کو ہٹانے والی ہونے کے باعث ظاہری اور باطنی دردوں کی تسکین کے لیے مشتمل ہے، چنانچہ بیرونی دردوں حرب مالش کرنے اور اعضائے باطنی کے دردوں میں بقدر آدھا گرام مناسب ادویہ کے امراء کھلانے سے نفع بخشتی ہے۔ محلل اور منفذ ہونے کی وجہ سے جملہ اقسام کے ورموں و سوجن پر اطلاع کرنے سے ان کو تحلیل کر دیتی ہے یا پھاڑ دیتی ہے۔ جعلی ہونے کی وجہ سے برس، پھلبیری اور سفید داغ و چہرے کے دوسرے نشانات کو دور کرتی ہے۔ چونکہ جدوار منفذ، ملطف اور مقوی اعصاب ہے، لہذا امراض نزلہ و زکام، سرہ، فالج، لقوہ، استرخا، راشا، ہزر اور اس کے علاوہ ضعف معدہ، سدہ جگر، استسقا، درد کلانج کے لیے مفید ہے۔ یہ یرقان کو بھی فائدہ دیتی ہے اور اس میں جدوار کا فعل اور بھی مفید ہوتا ہے اور مذکورہ بالا افعال سے ہی وجہ سے بچھو کے بچوں کی امراض دماغی اور سوکھا کی بیماری میں مشتمل ہے۔ پیشاب لانے والی ہونے کی وجہ سے پیشاب کی تنگی میں استعمال کی جاتی ہے اور یرقان میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ جدوار کی گولیاں بنائی جاتی ہیں جو نزلہ، زکام اور دیگر امراض دماغی، شادی سے پہلے و بعد کی کمزوری و امراض بلغمیہ میں استعمال کی جاتی ہے۔ جدوار کے طبی مجربات طاعون کے لیے، یہ طاعون کے لیے نہایت مفید ہے۔ جدوار بنفشی، زہر مورا، تباشیر، عارق 2 گرام، کفور 1 گرام، عرق بید مشک بقدر ضرورت میں گھس کر گھنٹہ گھنٹہ بھر کے بعد پلائیں۔ جدوار بنفشی 6 گرام، کفور 10 گرام، درد کلانجہ کربی 10 گرام، عرق گلاب مناسب میں خوب کھرل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اور وبائی زمانہ میں تندرستی اشخاص 2 گولیاں روزانہ بطور حفظ ما تقدم کھائیں تو مرض کے حملہ سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اکثیر ہے۔ خنازیر میں جدوار کو دھنیا کے پانی میں گھس کر باہر سے لیپ کریں اور آدھا ماشا صفوف شہد میں کھلائیں۔ لقوہ کے لیے آدھا گرام جدوار کو شہد 1 چمچ میں صبح و شام کھلائیں۔ لقوہ آنکھ کے مارے جانے کے لیے، دماغی دردوں کے لیے مفید ہے۔ زہریلے اثرات کے لیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ زہر کا یہ کاٹ ہے، تو زہریلے اثرات کے علاج کے لیے ماڈرن ادویات کے زہریلے اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی جدوار کامیاب علاج ہے۔ اسے آدھا گرام کی مقدار میں شہد میں دیتے ہیں۔ حب جدوار، یہ گولیاں کھانسی و نزلہ کو روکتی ہیں، جریان و سرعت کو بھی مفید ہے، افیم کی عادت چھڑانے کا بھی آزمودہ علاج ہے۔ مرچ سفید، دار چینی، پپلی عارق 2 گرام، لونگ 3 گرام، جدوار، جیفل، کیسر، کبابہ، مستگی، خصیت الصالب عارق 5 گرام، افیم 10 گرام، اونٹ چھان کر گوند کے پانی سے چھوٹے چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ 1 سے 3 گولیاں رات کو سوتے وقت دودھ سے دیں تو جریان و سرعت کا بہترین علاج ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو یہ دوا لگاتار نہ کھلائیں کیونکہ افیم کی تاثیر ماں کے دودھ کے راستے بچے کو پہنچ جاتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مرموں کے لیے زخموں کو بھرتی ہے، اس کی مرہم بنائیں، زخموں کو بھرتی ہے اور گلٹیوں کو دور کرتی ہے۔ طاعون کی گلٹیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ مرہم جدوار آدھا 3.5 گرام، گندا بروزہ 18 گرام، ہلدی، دیودار، ملٹھی، مہندی کے پتے، بڑ بھونجا یعنی کہ بڑ کے چھتا ہر ایک 36 گرام، چھلکا درخت ککر نیم کے پتے رتن جوت ہر ایک 65 گرام۔ بروزہ کے علاوہ تمام ادویات کو باریک سکوپ کر کے 2.5 کلو پانی میں اس قدر جوش دیں کہ 2/3 رہ جائے، تب چھان کر تلی کا تیل 750 گرام ملا کر دوبارہ پکائیں۔ جب پانی جل کر خشک ہو جائے اور صرف تیل رہ جائے تو بروزہ ملا کر 60 گرام موم کا اضافہ کر کے شامل کریں اور پکا کر مرہم بنا لیں۔ نیم گرم کر کے گلٹیوں پر لیپ کریں، اوپر سے فلالین یا روئی سینک کر باندھ دی جائے۔